تو عورت حیا ہے، مرکز ہے، غیرت ہے، یہ جتنی پردے میں ہوگی اتنی حیا والی ہوگی۔ حیا ایمان سے ہے اور ایمان انسان کو جنت میں لے کے جاتا ہے۔ لڑکیوں سے ان کے نکاح کے وقت اجازت لینا، ان کا رشتہ طے کرتے وقت اجازت لینا یہ لازم ہے۔ جس طرح باپ کی مرضی کے بغیر لڑکی بھاگ کے اگر نکاح کرتی ہے وہ نکاح نہیں ہے، لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح یہ جتنی بھاگی ہوئی نکاح کرتی ہیں یہ بدکاری کے زمرے میں ہے، نکاح نہیں ہے۔ ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان ہے۔ جو اللہ والے ہیں وہ حزب اللہ کی طرف جاتے ہیں، وہ حزب الشیطان کی طرف نہیں جاتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ شرم و حیا یہ مومن کا زیور ہے۔ مومن کی زبان بڑی پاک رہتی ہے، اس زبان سے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو بے حیائی، بری گفتگو، گالی گلوچ یہ مومن کا شعار نہیں، اور یہی تعلیم اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ جب بات کرو تو خیر کی بات کرو یا خاموش رہو۔ اگر کسی شخص کی عادت زبان درازی کی، گالی گلوچ کی، برے اخلاق کی ہے تو اسے اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے کہ کہاں خرابی واقع ہو رہی ہے۔ یہ حیا اتنا قیمتی اثاثہ ہے، سابقہ نبوتوں میں بھی جو بات مشترک تھی اس میں ایک یہ حیا کا مادہ تھا۔ آئیے اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، جسے ابو مسعود عقبہ بن عمر الانصاری بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ نُبُوَّةِ الْأُولَى، نبوت کے جو انبیاء پہلے گزر چکے ان سے جو بات ہم تک پہنچی اس میں ایک بات یہ بھی ہے اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، جب حیا ختم ہو جائے تو پھر جو دل میں آئے وہ کیجئے۔ حیا وہ مادہ ہے جو انسان کو اس کی زبان، اس کے اخلاق کو کنٹرول کرتا ہے، بے حیائی سے روکتا ہے، اور جب حیا ختم ہو گئی پھر جو دل میں آتا ہے وہ کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا فرمان زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے نور کا مینارہ ہے۔ مسلمان اس کا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنے لب و لہجے کو، اپنی زبان کو، اپنی گفتگو کو کنٹرول کرے، کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے جو مومن کے دل میں رہنی چاہیے کہ میرا ہر جملہ، میرا ہر عمل وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ زبان سے گالی گلوچ کر رہے ہیں، بد اخلاقی کر رہے ہیں، بے حیائی اور فحاشی کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ سب کچھ اللہ سن رہا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا شعبہ بیان کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الایمان بضع وسبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، ایمان کا جو سب سے اعلیٰ مقام ہے، سب سے اعلیٰ شعبہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ عبادت کا حقدار صرف ایک خالق و مالک، ایک الہ ہے۔ سجدے اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، نظر اللہ کے لیے، نیاز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، ذبح اللہ کے لیے، محبت اللہ کی، خوف اللہ کا، بھروسہ اللہ پر، امید اللہ سے۔ جو عبادت ہے وہ خالص حق ہے ایک اللہ کا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ جس کی بھی پوجا کی جا رہی ہے وہ پوجے جانے والی ہستی کتنی ہی اعلیٰ افضل کیوں نہ ہو،
جب اس کی عبادت کی جائے گی تو وہ اللہ کا شریک بنا کر آپ اللہ کی بغاوت کر رہے ہیں۔ تو سب سے افضل ایمان وہ لا الہ الا اللہ ہے، وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْأَعْدَاءِ عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کا جو سب سے کم درجہ ہے، راستے میں پڑی ہوئی کوئی چیز جو مسلمانوں کو تکلیف دیتی ہے اس کو ہٹا دینا، یہ ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک شخص کو دیکھا وہ جنت کے اندر مزے کر رہا ہے، جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے، اس کی نیکیوں میں جس نیکی کو اللہ نے قبول کر کے اسے جنت کا انعام دیا وہ کیا تھی؟ راستے میں تکلیف دہ جھاڑیوں کو، کانٹوں کو اس نے ہٹا دیا جو مسلمانوں کے راستے میں تھی اور لوگوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ تھی۔ اچھا سوچئے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے سے جنت مل گئی، اور راستے میں تکلیف دہ چیزیں ڈالنے سے کیا ہوگا؟ اپنے گھر کا کچرا لا کے باہر پھینک دینا لوگوں کے راستے میں، اسی لیے منع ہے۔ آپ سفر میں ہیں، راستے میں ہیں، کسی سائے دار درخت کے نیچے قضاء حاجت نہ کیجیے۔ قافلہ یہاں سے گزرے گا، کسی کا دل چاہے گا تھکاوٹ سے مجبور ہو گیا بیٹھ جائے گا، جب وہ قضاء حاجت آپ وہاں کر دو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کی بیٹھنے کی جگہ آپ نے اس کو تکلیف دہ بنا دیا۔ اور اس میں دوسری حکمت واللہ عالم کیا ہے کہ ہو سکتا ہے وہاں جنات کی کوئی فیملی آباد ہو، آپ وہاں قضاء حاجت کر کے جائیں، اور اکثر آپ نے سنا ہوگا جی بچہ بالکل ٹھیک تھا فلانے درخت تلے بہ گئے انہیں پیشاب کی تازی ادوں دا ہے، رات کو بڑا ڈردا ہے، چیکا ماردا ہے۔ بھائی ہو سکتا ہے وہاں جنات بیٹھے ہوں، کھانا کھا رہے ہوں، ان کی کوئی مجلس لگی ہوئی اور آپ وہاں کھڑے کر پیشاب کر کے یا بیٹھ کے حاجت کر کے آگے۔ تو ایسی جگہ جو مسلمانوں کو تکلیف کا ذریعہ ہو، وہاں پر جب تکلیف ہٹاؤ گے تو جنت ملے گی۔ مفہوم مخالف خود سوچ لو، جب آپ مسلمانوں کے لیے تکلیف پیدا کرو گے تو پھر آپ کا کیا حال ہوگا۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، یہ بھی ایمان کی ایک پارٹ ہے کہ مومن باحیا ہوتا ہے۔ مومن کی زبان سے گالی گلوچ، بدتمیزی، زبان درازی، بد اخلاقی یہ مومن کا شیوہ نہیں ہے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے اور آ کے دو نوجوان لڑکیوں کو دیکھا تھا اور ان کی بکریوں کو پانی پلایا تھا، قرآن نے ان کے آنے کا جو انداز بیان کیا وہ کیا تھا کہ بڑی حیا کے اندر آ کر وہ چلتی ہوئی آئی۔ تو مومن باحیا ہوتا ہے، مرد ہو یا عورت، بے حیا نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی عورت بے پرد ہو کر، منہ کھول کر، سجاوٹ کر کے، زیب و زینت اختیار کر کے گلی اور بازاروں کی زینت بنتی ہے تو کیا خیال ہے یہ بے حیا ہے یا با حیا ہے؟ اس نے تو حیا کا جنازہ نکال دیا، اور اس سے بڑھ کر جنازہ اس کے گھر کے اندر موجود مردوں کی حیا کا نکل گیا کہ جس کی بہن، جس کی بیٹی، جس کی بیوی اس طرح بے پرد ہو کر زینت اختیار کر کے بازاروں کی زینت بن رہی ہے، اس کا خامن، اس کا بھائی، اس کا باپ، اس کے اندر حیا ہے یا ختم ہو گئی؟ اگر غیرت ہوتی، اگر حیا ہوتی تو وہ اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو بے پرد ہو کر باہر لوگوں کی آنکھوں کا مرکز نہ بناتا۔ درخت وہی خوبصورت اور باقی رہتا ہے جس کے اوپر لباس ہوتا ہے۔ تو عورت حیا ہے، مرکز ہے، غیرت ہے، یہ جتنی پردے میں ہوگی اتنی حیا والی ہوگی، اتنی ہی اس کی عزت ہوگی، اور جو جتنی بے لباس ہوگی اتنی ہی اس نے اپنے آپ کو عزت کے مقام سے اتار کر ذلت کے مقام پہ فائز کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان سے ہے اور ایمان انسان کو جنت میں لے کے جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا دعہ فإن الحیاء من الایمان، رہنے دو، اسے کچھ نہ کہو، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ کیا معنی؟ مومن باحیا ہوتا ہے، مومن بے حیا نہیں ہوتا۔ مومن کی زبان آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوتی کہ غصے میں آ کے وہ نہ ماں دیکھے، نہ بہن دیکھے، نہ بیوی دیکھے، نہ بچیے دیکھے، جو اس کے منہ میں گالیاں آئے وہ بک دے، وہی میں غصے میں تھا۔ بھائی مومن کا ایک ایک لمحہ وہ خالق و مالک کے مراقبے میں ہوتا ہے، رب اس کو دیکھ رہا ہے۔
اللہ والے کی ایک بڑی پیاری بات ہے کہ جب ہم دنیا کے اندر کسی بڑے رشتے سے ڈر کر گناہ سے بچ جاتے ہیں، یعنی بیٹا ہے جو اسے پتہ لگے باپ دیکھ رہا ہے تو وہ باپ کے سامنے اسموکنگ نہیں کرے گا، الا یہ کہ باپ خود اتنا بے حیا ہو کہ اپنے پتروں کو چل تو بھی 2 سوٹے لالا، وگرنہ بیٹا ڈرتا ہے کہ یہ شراب پیتے ہوئے، سگریٹ پیتے ہوئے، بدکاری کرتے ہوئے کوئی مجھے میرے ابو دیکھ نہ لیں۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، ہم ڈرتے ہیں دنیا میں جو بڑے مقام کا ہے وہ مجھے گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھے۔ تو بھائی یہ دل جو ہے رب کی نظروں کا محل ہے۔ جب میں بے حیائی کر رہا ہوں، جب میں بد زبانی کر رہا ہوں، جب میں گالی گلوچ کر رہا ہوں، میں بد اخلاقی کر رہا ہوں، میں اپنے دل کو گناہوں سے سیاہ کر رہا ہوں، تو کیا میرا رب میرا حال نہیں دیکھ رہا؟ کیا رب میری باتیں نہیں سن رہا؟ کیا رب میرے حال سے واقف نہیں ہے؟ تو مومن ہمیشہ باحیا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا الحیاء خیر کل، حیا مکمل خیر ہی خیر ہے، باحیا ہونا یہ خیر اور بھلائی والا ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما کان الفحش فی شیء قط الا شانہ، بے حیائی جس چیز میں ہو وہ اسے معیوب بنا دیتی، بری بنا دیتی ہے۔ جس چیز میں بے حیائی ہے، آپ کی گفتگو میں بے حیائی ہے، آپ کے کردار میں بے حیائی ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ دیوس کون ہے؟ جو اپنے اہل و عیال کے اندر بدکاری دیکھے اور آج کی زبان میں کہتا ہے دند بٹ جائے، چپ ہو جائے، سر نیچے کر لے، کوئی نہیں جی اولاد جوان ہوگی ہے میں نے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ اپنے اہل و عیال میں بدکاری دیکھے، اگر یہ دیوس ہے تو اس کے لیے وعید کتنی شدید ہے کہ دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ قَطْ إِلَّا زَانَهُ، اور جس میں حیا آ جائے تو وہ چیز مزین ہو جاتی ہے، خوبصورت بنا دی جاتی ہے۔ حیا کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو برائی سے روکتا ہے، گناہ سے روکتا ہے، اپنی شرمگاہوں پر قابو رکھتا ہے۔ اسلام میں شرم و حیا پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کے بارے میں صحابہ کیا گواہی دیتے تھے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے زیادہ باحیا تھے۔ غیر شادی شدہ لڑکی، اس میں اتنی حیا نہیں تھی جتنی حیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر مطلقہ ہے یا بیوہ ہے، اس کے نکاح کا ٹائم آئے تو وہ بول کے قبول کرے، اور کنواری کا خاموش رہنا، اسے پوچھا جائے کہ آپ کو یہ رشتہ قبول ہے، اور لڑکی خاموش ہو جائے تو وہ حیا کی وجہ سے نہیں بول رہی، اس کی خاموشی رضامندی ہے۔ اور یہاں سے ہمیں ایک درس کیا ملا کہ لڑکیوں سے ان کے نکاح کے وقت اجازت لینا، ان کا رشتہ طے کرتے وقت اجازت لینا یہ لازم ہے۔ جس طرح باپ کی مرضی کے بغیر لڑکی بھاگ کے اگر نکاح کرتی ہے وہ نکاح نہیں ہے، لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح یہ جتنی بھاگی ہوئی نکاح کرتی ہیں یہ بدکاری کے زمرے میں ہے، نکاح نہیں ہے۔ نکاح وہی ہے جس کا ولی راضی ہو کر کرواتا۔ جہاں ولی کی رضامندی شرط ہے وہاں لڑکی کی رضامندی بھی شرط ہے۔ اگر لڑکی کہتے میں نے یہاں نکاح نہیں کرنا اور باپ کہیں اب تو ہمیں بتائے گی تو نے کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، نہیں۔ جس اللہ نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی بیٹی نکاح نہیں کر سکتی، وہاں اس لڑکی کو بھی اللہ نے حق دیا ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر تم زبردستی اس کی شادی نہیں کر سکتے۔ اور یہ اجازت لینے کا ٹائم کون سا ہے؟ جب رشتہ طے ہوتا ہے۔ سیدنا علی کا رشتہ آیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے، تو اس وقت آپ نے پوچھا تیرے چچا زاد کیا خیال ہے تیرا؟ یہ نہیں ہے کہ این ٹائم پہ نکاح کے ٹائم پہ رجسٹر لے کے ماما جی پہنچ جائیں جا جی کڑی کو سائن کرا لو، ٹھیک ہے وہ ماموں سائن کروانے آئیں گے، لیکن لڑکی کی رضامندی کب لی جائے گی؟ جب اس کا رشتہ طے ہو رہا ہے۔ بیٹا آپ کو یہ پسند ہے؟ وہ اپنی ماں کو بتا دے، اپنی پھوپھی کو بتا دے، اپنی خالہ کو بتا دے جی مجھے یہ رشتہ منظور ہے، اور وہ رشتہ ہو جائے۔ زبردستی پیسوں کے لیے، اپنی قوم قبیلے کے لیے، یا کسی بھی شرط پر، کسی بھی بنیاد پر زبردستی نکاح اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ سیدنا عمران بیان کرتے ہیں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا خیر و برکت ہی لاتی ہے۔ حیا کے ذریعے گھروں میں، اخلاق میں، کردار میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ان تمام احادیث سے حیا کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔
اس لیے اسے ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ جس انسان میں شرم و حیا کا جذبہ نہ رہے تو اس سے پھر کوئی بھلائی اور خیر کی امید، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، حیا ختم ہوگی تو جو مرضی کرو، معاملہ ختم ہو گیا۔ ہاں حیا ہے، اسے رب کی حیا ہے، اسے رسول کی حیا ہے، اسے دین کی شرم و حیا ہے، اسے ماں باپ کی عزت اور غیرت کی شرم و حیا ہے۔ یہ شرم و حیا کی تربیت ابتدا سے ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پانی سر سے گزر جائے اور پھر آپ کہیں جی لو جی اس نے ہماری شرم و حیا کا جنازہ نکال دیا۔ یہ تربیت پہلے دن سے ہوتی ہے، یہ ابتدا سے ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ابتدا سے ہی اپنے بچوں کو بے حیائی کا لباس پہنایا، وہ 2-3 سال کی بیٹی ہے اور آپ اس کو بے شرمی والا لباس، بے حیائی والا لباس جس میں جسم کا اکثر حصہ ننگا نظر آ رہا ہے وہ آپ پہنا رہے ہیں، اور چلتے 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 وہ 12 سال 14 سال کی ہو گئی اور آپ کو اب خیال آیا کہ میں اس کو سطر ڈھانپنے والا لباس پہناؤں، تو کیا خیال ہے وہ جو 14 سال آپ نے تربیت کی وہ بھی اس کو پہننے دے گی؟ آپ نے اپنی بچی کو ایجوکیشن تعلیمی اداروں میں ڈالا، آپ نے اپنی بچی کے لیے فیمیل کے لیے میل ٹویٹر رکھا اور وہ آتا ہے پڑھانے کے لیے اور کمرے میں بیٹھ کے دونوں پڑھتے ہیں اور باہر دروازے پہ ماں یہ کہہ کے باقی سب کو دروازہ کھٹکھٹانا منع کر دیتی ہے کہ بیٹی فزکس کی تیاری کر رہی ہے، بیٹی میتھ کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ ٹیچر بن کے گھر میں آتا ہے اور لڑکی بھگا کے گھر سے لے جاتا ہے۔ وہ ٹیچر کے روپ میں ہو، وہ پیر کے روپ میں ہو، وہ بابا کے روپ میں ہو۔ ہمارے شیخ بدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ سندھ کے ایک گاؤں میں درس دینے گئے اور وہاں اس گاؤں میں اس علاقے میں رواج تھا کہ جب کوئی بڑا عالم آتا جہاں وہ درس دیتا، پھر جس گھر میں کھانا ہوتا تو کھانے کے بعد وہ عورتوں کی طرف آ کے عورتوں کے سر پہ بھی ہاتھ پھیرتا، ان کو بھی برکت کی دعا بھی سنی، سائیں نے سائیں ہاتھ پھیر دیا ہے اب تو بیڑا پار ہے۔ تو وہ جب کھانا کھا لیا تو شاہ صاحب سے مرید کہنے لگے سائیں عورتیں آپ کے انتظار میں ہے، آپ نے ادھر بھی جانا ہے۔ تو کہا میرے لیے وہ نامحرم ہے، میں ان کے لیے نامحرم ہوں۔ اس نے تھوڑی سی ضد کی تو شاہ صاحب کہنے لگے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے گاؤں میں دوبارہ بھی درس دینے کے لیے آؤں تو میرے راستے سے ہٹ جاؤ، یہ بد رسم ہے، میں اس کو توڑوں گا، اس پہ عمل نہیں کروں گا۔ یہ جو ہے یہ پیر صاحب ہیں، یہ شاہ صاحب ہیں، یہ عالم ہیں، یہ مولانا ہیں، اب یہ آئیں گے ہمارے گھر میں تو ایک ہی ٹیبل پہ کھانا لگے گا، میری بیٹی ہے میری بیوی ساتھ بیٹھ کے اکٹھے ہم کھانا کھائیں گے، وہ کزن کے ساتھ کھائیں یا پیر کے ساتھ کھائیں، وہ ٹیچر کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے۔ حدیث رسول ہمیشہ یاد رکھیے، جہاں ایک جوان مرد اور جوان عورت تنہا ہوگی، تیسرا کون ہوگا؟ شتونگڑا نہیں، شتونگڑا نہیں، چھوٹا شیطان نہیں، وڈا شیطان ہوئے گا۔ تو جہاں شیطان ہوگا وہاں خیر و برکت آئے گی۔ اسلام کی تعلیمات حیا کی تعلیمات ہیں، غیرت کی تعلیمات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو عمر یا ابو عمرہ سفیان بن عبداللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، مجھے اسلام کی کوئی ایسی بات بتا دیں جس کو میں پلے سے باندھ لوں، پھر آپ کے بعد مجھے کسی سے سوال کرنے کی حاجت نہ ہو۔ قال قل آمنت باللہ ثم استقم، اسلام کا ایک دوسرا بہت بڑا عمل وہ دین پر استقامت ہے۔ آپ نے دین کو سمجھ لیا، اللہ کی توحید کو سمجھ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھ لیا، اسلام کا نور آپ کے دل کو منور کر گیا، اب یہ پہاڑ یہاں سے ہل کے یہاں جا سکتا ہے۔ مومن اپنے اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت، نہ کوئی لالچ نہ کوئی خوف، اس کو ڈگمگاتا نہیں ہے۔ اے میرے صحابی کے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پہ استقامت دکھاؤ، پھر اس پہ ثابت قدم رہو۔ سفیان بن عبداللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ سوال کرتے کہ ایسی بات بتاؤ، اسلام کا ایسا مفہوم بتاؤ جس کو میں پلے سے باندھ لوں، اور ایسے پلے سے باندھ لوں کہ پھر حاجت نہ ہو کہ میں کسی اور کے در پر بھی جا کے وہ سوال دوبارہ دہراؤں کہ یہ سبق مجھے یاد کرواؤ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایمان لانے کے بعد ثابت قدمی۔ ایک روایت میں ہے لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت،
اللہ کا شریک نہ بنانا، تیرے لوگ ٹکڑے بھی کر دیں تو قتل ہو جانا، تجھے جلا کے راکھ کر دیں جل جانا، اللہ کا شریک نہ بنانا۔ یہ ہے استقامت، دین پہ قائم رہنا۔ جب انسان دین پہ چلتا ہے تو اس کو بہت زیادہ مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عجیب بات ہے، معاشرے کی بربادی کا یہ حال ہو گیا، ایک بندہ گانوں میں، فلموں میں، بدکاری میں، بے حیائی میں، شراب پینے میں، دنیا بھر کے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی اس کو تانا نہیں مارے گا۔ کیوں جی؟ اور جی منڈے کھنڈے نے ہو ہی جانتا ہے، کوئی گال نہیں، جوانی کی عمر ہے، جوانی مستانی ہوتی ہے، اور جو ہی اسلام دین پہ چلے گا، اچھا تو بڑا پیارے بھائی اپنے موبائل دا تھوڑی دیر کے لیے بند کر لیں، تو بڑا وڈا حاجی بن گیا ہے، تو بڑا نیک ہے۔ یہ کام ہمارے ماں باپ نہیں کرتے تھے، زنا کرتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، بے حیائی کرتے ہوئے، بدکاری کرتے ہوئے ماں باپ کا کوئی تانا کہ تیرا باپ بڑا شریف تھا یار، تو کیڑے کمج پہ گیا، نہیں، کوئی نہیں کہے گا۔ جو ہی دین کی طرف آتے ہیں تو پھر کہیں قوم، کہیں برادری، کہیں کوئی وہ اغوا کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام کیا ہے؟ جب ایمان لے آؤ، سمجھ جاؤ یہ رب کی توحید ہے، میں نے سجدہ صرف اللہ کو کرنا ہے، واسجد واقترب، سجدہ کر کے میں نے رب کے قریب ہونا ہے۔ اب کوئی میری گردن بھی کاٹ دے، میں کسی قبر پہ سجدہ، کسی درخت پہ سجدہ، کسی پیر و بابا کے قدموں میں سجدہ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ حق ہے میرے مولا کا، تم جو چاہے کر گزرو، میں قائم ہوں اپنے اس پیغام پر، اپنے اس وعدے پر جو میں نے اپنے اللہ سے کیا۔ جب انسان اس طرح استقامت کا پہاڑ بنتا ہے تو رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ مالک کا کلام سنیے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پہ قائم ہو گئے۔ اللہ ہمارا رب ہے، کسی اور کو رب نہیں مانتے، کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا نہیں مانتے، کسی اور کو اولاد دینے والا بگڑی بنانے والا نہیں مانتے، کسی اور کو داتا نہیں مانتے، کسی اور کو غوث اعظم نہیں مانتے، کسی اور سے رزق کے سوالی نہیں بنتے، کسی اور کے در کے فقیر نہیں بنتے، کسی اور کے در پر سجدے نہیں کرتے، کسی کی قبروں کا طواف نہیں کرتے۔ آمنت باللہ، رب کو مان چکے ہیں، ایمان لے آئے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے اللہ کو اپنا رب بنایا، ثم استقاموا، پھر اس میں ڈٹ گئے۔ قوم لڑتی ہے لڑے، ماں باپ ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، سارا قبیلہ چھوڑتا ہے چھوڑ جائے، لیکن یہ رب کی وحدانیت میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتے۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ یہ غمگین ہوں گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو یہ بے خوف ہوں گے، یہ خوشی میں ہوں گے، جنت میں جو کچھ اللہ انہیں عطا فرمائے گا یہ اس میں راضی ہوں گے، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا نہ یہ غم زدہ ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا، یہ ہے اہل جنت۔ جنتی دیکھنے ہیں کون ہے؟ جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد کسی خوف، کسی لالچ کو اپنے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے اور ایمان پہ ڈٹے رہتے ہیں۔ یہ جنت ہیں جس میں، یہ اہل جنت ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ جنت کیوں ملی ہے؟ یہ جنت کیوں ملی ہے؟ اس کام کے بدلے جو دنیا میں کر کے آئے۔ اولاد نہیں ہوئی، پورے پنڈ نے زور لگا لیا فلانے بابے کے تعویذ لے کے پہن لو، اس نے کہا دینے والا وہ ہے، دے گا، اسی کے در سے ملے گا، میں اس کا در چھوڑ کے کسی اور کے در کا سوالی نہیں بنوں گا۔ یہ توحید پہ قائم رہا۔ اس توحید پر قائم رہنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ اللہ نے اس کو جنت کا وارث بنا دیا، اس سے خوف اور غم کو ختم کر دیا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ ایمان پر استقامت یہ پورے دین کی اصل روح ہے۔ ڈگمگاتا نہیں ہے مسلمان، تھوڑی سی اندھیری آئے، لال اندھیری چلی، کیا ہوا؟ فلاں بابے کی وفات کا دن ہے، فلاں پیر صاحب کی پیدائش کا دن ہے، فلاں حضرت نے یہ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ابراہیم فوت ہوئے، سورج کو گرہن لگا، لوگوں نے کہا آج نبی کا بیٹا فوت ہوا ہے، تو یہ سورج بھی غم منا رہا ہے۔ ہمارے ہاں بھی کرتے ہیں نا، بارش ہو گئی کسی نیک بندے کی وفات پہ، آج اتنا نیک بندہ فوت ہوا ہے کہ آسمان بھی رو رہا ہے۔ آج کسی کی قتل ہو گیا، لال اندھیری چلی، اتنا ظلم ہوا ہے، صحیح دیکھیں آسمان پہ بھی لال لال ہو گیا ہے۔
بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا بظاہر دیکھو تو پروپیگنڈا اسلام کے حق میں ہی ہو رہا، نبی کی شان ہی بیان ہو رہی ہے کہ اتنا غم منایا کہ سورج بھی اپنا رنگ چھوڑ بیٹھا، اس کو بھی گرہن لگ گیا۔ آپ نے فرمایا چاند اور سورج میرے رب کی نشانیاں ہیں، کسی کی موت اور کسی کی زندگی سے انہیں کوئی فرق، یہ اللہ ہے جو ان میں تبدیلیاں کر کے تمہیں ڈراتا ہے کہ اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ۔ تو مسلمان جب ایمان لے آتا ہے، توحید کو سمجھ لیتا ہے، پھر وہ ایسا بے خوف ہو جاتا ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے، میں اس پہ ڈٹا رہوں گا، تم جو کر سکتے ہو کر لو۔ جادوگر مسلمان ہو گئے۔ فرعون نے کہا اچھا میری اجازت سے پہلے ہی کلمہ پڑھ لیا، تمہیں پتا ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ اب کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ تو کر کیا سکتا ہے سوائے دنیا کی اس زندگی کو ختم کرنے کے؟ تیرے اختیار میں کیا ہے؟ مار ہی سکتا ہے نا، مار دے، مارنے کے بعد ہی تو اللہ کی جنت ہے، مارنے کے بعد ہی جنت ملیں گی، جنت میں جائیں گے، اللہ کا دیدار ہوگا، تیرے پلے میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو مومن ایسے بے خوف ہو کر اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور استقامت پر، دین کی توحید پر، اللہ کے دیے ہوئے ان عقیدوں پر ثابت قدم رہتا ہے۔ انسان جس چیز کو حق سمجھے، درست سمجھے، اسے اختیار کرے تو اس راستے میں مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مومن ان پریشانیوں کی فکر نہیں کرتا۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، آپ کی کسی شخص سے دوستی ہے، اس آپ کے دوست کے دشمن آپ کو ملیں اور آپ کو خوب گالیاں دیں، اور فلانے سے دوستی کرتا ہے تو تیرا دوست ایسا ہے، تیرا ایسا ہے، تیرا ایسا ہے، وہ یوں کرتا ہے، وہ یوں کرتا ہے، اور آپ آؤ اور آ کر اپنے دوست سے کہو گے بھائی تیری وجہ تو میں بڑے علماء مل رہے ہیں، تو مہربانی آج سے ہماری دوستی ختم، تو آپ کا دوست کیا کہے گا؟ بڑا بے وفا ہے، میری وجہ سے تو 4 جملے نہیں برداشت کر سکا، تو 4 گالیاں نہیں برداشت کر سکا، 4 لوگوں کے تانے نہیں سن سکا اور دوستی ختم کر دی۔ اچھا آپ وہ گالیاں، وہ تانے، وہ مینے سن کے پھر دوست کے پاس آؤ اور کو دیکھو آپ کی وجہ سے مجھے فلاں نے گالی دی، فلاں نے گالی دی، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے کہا، لیکن بات سنو، مجھے سارا گاؤں بھی کہے نا کہ اس سے دوستی چھوڑ دے، میں نہیں چھوڑوں گا۔ کیا خیال ہے، پیار کرو گے اسے یا نہیں؟ اس کی عزت آپ کے دل میں اور بڑھے گی یا نہیں کہ یار نار بندہ ہے، دوست ہو تو ایسا ہو، ساری دنیا اس سے ٹکر لے لے یہ میری دوستی نہیں چھوڑے گا۔ یہ انسانوں کا معاملہ میں نے آپ کے سامنے مثال دی ہے، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال۔ آپ نے یہ داڑھی رکھی اور آپ کو کوئی مولوی، کوئی ملوٹا، کوئی صوفی، کوئی ملوانا، پیشے سے آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ کو کہتے ہیں مولوی صاحب، نبی کی سنت کی وجہ سے۔ آپ 20ویں اسکیل کے آفیسر ہیں، صوفی صاحب، ملوانا صاحب، ملوٹا صاحب، آپ کے گھر میں شادی ہے، ڈھول ڈھماکے گانے باجے، گندگی بے حیائی ہندوانہ رسمیں نہیں ہو رہی، آپ کو تانے مل رہے، تواڈے گھروں آج کڑی دی برات ہے یا ڈولی جانی ہے یا منجی اٹھنی ہے، یہ تانے کیوں مل رہے ہیں؟ کہ آپ نے اللہ کے دین پہ عمل کیا ہے۔ آپ کو تانے کیوں مل رہے ہیں؟ آپ نے اللہ کے حکموں پر عمل کیا ہے۔ آپ کی بیٹیاں بے پردہ نہیں، با پردہ ہو کے گھر سے نکلتی ہیں، لوگ آپ کو تانے دیتے، ابھی تک پرانے دور کے وہ قانونوں پہ چل رہے ہو، یہ تانے کیوں مل رہے ہیں؟ اللہ کے لیے آپ قبروں کے طواف اور سجدے نہیں کر رہے، لوگ آپ کو وہابی، گلابی، بک گیا ہے، سوگے تن پیسے ملتے ہیں، تو ریالاں تے چلا گئے ہیں، ماں پیو دا دین چھٹ، یہ سارے آپ کو تانے کیوں ملے اللہ کے لیے؟ اور آپ سر سجدے میں رکھ کر کہتے ہیں اللہ پوری دنیا مجھے چھوڑ دے، مجھے گالیاں دے، تانے دے، اللہ مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر تو مجھ سے راضی ہے۔ تو کیا خیال ہے آپ کی عزت اللہ کے ہاں بڑھے گی یا کم ہوگی؟ بڑھے گی۔ اور آپ 2 تانے دین کے بارے میں سن کے کہو بھائی میں نہیں ہے، میرے نہیں حوصلہ، میں ایسے دین کو 7 سلام جو مجھے گالیاں پڑے، تو کیا خیال آپ ہرجائی ہیں یا نہیں ہیں؟ تو جو اللہ کے دین کو سمجھ کے پھر استقامت اختیار کرتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہے۔ اللہ نے یہ حکم تو اپنے نبی کو دیا تھا، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، آپ دین پر ثابت قدم رہیں۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں دین پر ثابت قدم رہیں جیسے آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور توبہ کر چکے ہیں وہ بھی دین پر ثابت قدم رہیں، حد سے تجاوز نہ کریں۔ اللہ نے استقامت کا حکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک وہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں،
بے حیائی کے سامنے، برائی کے سامنے، گناہ کے سامنے، شرک کے سامنے، کفر کے سامنے، بدعات کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں کہ ایک حدیث لا دو میں تمہاری بات مان لوں گا، اور اگر تمہارے مسئلے میں تمہارے پاس حدیث نہیں ہے تو میں ساری دنیا کی ناراضگی مول لے سکتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو توڑ نہیں سکتا۔ یہ حکم ہے اللہ کا، تو آپ اللہ کے پیارے بن چکے ہیں۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تم ان لوگوں کی طرف میلان نہ رکھو جو ظالم ہیں، وگرنہ تم جہنم کے مستحق ہو جاؤ گے۔ کن کی طرف میلان نہ رکھو؟ جو ظالم ہیں، جنہوں نے توحید کو شرک سے بدل ڈالا، جنہوں نے ایمان کو کفر سے بدل ڈالا، جنہوں نے سنت کو بدعت سے بدل ڈالا، جنہوں نے ہر مسئلے کو اپنی سوچ، اپنی رائے، اپنی عقل، اپنے بزرگ، اپنے بابے، اپنے حضرتوں کے اقوال سے بدل ڈالا۔ بات ٹھیک ہے قرآن میں یوں ہے لیکن بابا جی نے یوں کہا ہے، بات ٹھیک ہے حدیث میں یوں ہے پیر جی نے یوں کہا ہے، بات ٹھیک ہے اسلام یوں کہتا ہے، ہماری قوم، ہماری برادری، ہمارا قبیلہ، ہماری پنچایت، ہمارا جرگہ وہ یہ فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ اپنے نبی اور نبی کے صحابہ سے کہہ رہا ہے ان کی طرف میلان نہیں رکھنا۔ ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان ہے۔ جو اللہ والے ہیں وہ حزب اللہ کی طرف جاتے ہیں، وہ حزب الشیطان کی طرف نہیں جاتے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں، نہ تمہاری مدد کی جائے گی۔ تو ہمیشہ اہل ایمان کے ساتھ رہیے، اہل شرک کے ساتھ نہیں، اہل بدعت کے ساتھ نہیں، کتاب و سنت کے حکموں کو بدلنے والوں کے ساتھ نہیں رہنا، ان کے ساتھ رہنا ہے جو مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، غموں میں، دکھوں میں اللہ کی وحدانیت پر قائم رہتے ہیں۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، بس آپ لوگوں کو اسی دین کی طرف بلائیں اور خود بھی اس پہ ثابت قدم رہیں، توحید کا پیغام دیں اور خود بھی ثابت قدم رہیں۔ اللہ مشکل کشا ہے، آپ پر کوئی مصیبت آئے تو تب بھی اللہ ہی مشکل کشا ہے، لوگوں کو بھی یہ پیغام دینا ہے اور خود بھی مصیبتوں میں ایک اللہ کے سامنے رونا ہے، ایک اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، ایک اللہ کے سامنے اس کے در کا سوالی بننا ہے، تہجد کے وقت اٹھ کے اس اللہ کو پکارنا ہے، اس کے لیے نمازیں پڑھنی ہیں، 2 رکعتیں پڑھ کے اپنی حاجات، پریشانی، غم اس اللہ کے سامنے رکھنے ہیں۔ جو اللہ کے در کا فقیر بن جاتا ہے وہ کبھی خالی، حدیث میں آتا ہے بعض لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، ان کے نیکیوں کے اعمال میں بڑے بھاری عمل ہوں گے، نیکیاں ہوں گی، وہ کہیں گے اللہ یہ ہم نے کیا نہیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو جواب ملے گا تم دنیا میں رہتے ہوئے دعائیں مانگتے تھے، وہ تمہاری دعائیں بظاہر دنیا میں تمہارے لیے پوری نہیں ہوئی، لیکن میں نے ان دعاؤں کو نیکیاں بنا بنا کے تمہارے پلڑے میں رکھ دیا۔ دعا مانگنے والے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ رب کی عبادت کر رہا ہے۔ یہ نہیں ہے جی میں نے 6 مہینے دعا کی تھی شاہ صاحب مجھے فلاں مسئلہ میرا حل ہو جائے، نہیں ہوا میں نے دعا مانگنی چھوڑ دی، ہوندہ تو ہے نہیں، قبول تو ہوندی نہیں، مینوں کی فائدہ؟ بھائی فائدہ یہ ہے کہ یہ عبادت ہے، یہ دعا کرنا عبادت ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آپ کے دل میں خواہش ہے میری فلاں جگہ شادی ہو جائے، آپ یہ دعا پڑھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مراد یہ ہے کہ میری فلاں جگہ شادی ہو جائے، میری فلاں نوکری لگ جائے، مجھے وہ، تو آپ یہ دعا کر کے عبادت کر رہے ہیں، آپ کو وہ چیز مل جائے اللہ کا کرم ہے، اللہ اس سے بہتر دے دے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کسی مصیبت سے آپ کو ٹال دے، بچا لے اس دعا کی برکت سے، اللہ کی رحمت ہے۔ آپ کو کچھ بھی نہیں ملا تب بھی آپ کا یہ دعا کرنا خالی نہیں رہا، بلکہ یہ نیکیاں بن کے قیامت کے دن آپ کے پلڑوں میں شامل ہو جائیں گی۔ تو حکم یہ ہے اس دین کی طرف بلائیے، خود بھی اس پہ ثابت قدم رہیے، لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں۔ ایک جملہ یاد رکھیں، جس بندے کا یہ مائنڈ بن جائے کہ میں نے لوگوں کو راضی کرنا ہے، وہ راضی کر سکتا ہے؟ جی کبھی لوگ کسی سے راضی ہوئے؟ ارے بھائی لوگ تو محمد الرسول اللہ سے بھی راضی نہیں ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، 40 سال تک ان کے اندر گزارا، پوچھا کبھی میں نے جھوٹ بولا ہے؟ کہا نہیں، کبھی آپ کی زبان مبارک سے کبھی جھوٹ کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ کہا پھر قولوا لا الہ الا اللہ، سگے چچا نے پتھر مارے، سگے چچا نے بددعائیں دی، سگے چچا نے کہا ہاتھ ٹوٹ جائیں، اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے ٹوٹ جائیں۔ لوگ راضی ہوئے نبی سے؟ جب نبی سے سارے لوگ راضی نہیں ہوئے، جو ہوئے وہ جنت کے مالک بنے، جو نہیں ہوئے جہنم کا ایندھن بنے، تو کیا آپ سے اور مجھ سے پوری دنیا راضی ہو سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ باپ بیٹا جا رہے تھے اور گدھا ان کے ساتھ تھا، دونوں گدھے پہ سوار تھے، تو کچھ لوگ کھڑے تھے کہنے لگے دیکھو یار کتنے ظالم ہیں، نکاح جک ہوتا ہے تو 2 جنے اتے چڑھے نے، یہ بڑے ظالم ہیں، 2 ایک گدھے پر سوار ہیں،
تو انہوں نے کہا اچھا اتنی پریشانی والی بات ہے. تو وہ باپ اتر گیا اور بیٹا بیٹھا رہا. پھر آگے کچھ دو لوگ کھڑے تھے. انہوں نے کہا دیکھو یار آج کی اولاد کتنی گندی ہو گئی ہے. وہ بڈھا پیو پیدل چل رہے تھے، پتر کو کھوتے تھے بیٹھا ہے. تو بیٹا اتر گیا، اس نے باپ کو چڑھا دیا کہ ابا جی آپ چڑھ جاؤ. پھر آگے کچھ لوگ تھے، بھئی باپ بھی بڑا ہی ظالم ہے، نکا جا منڈا پیدل آ رہا ہے تو پیو مزے نہ اتر جا رہا ہے. باپ بھی اتر گیا، اب دونوں پیدل جا رہے ہیں، کھوتا بھی ساتھ جا رہا ہے. پھر کہیں کوئی چار بندے کھڑے تھے. میں نے کہا پاگل نہیں ہے، وہ سواری پاس ہے پھر بھی پیدل جا رہے ہیں. انہاں کھوتے نو سرتے چک لیا کہ ہن راضی ہو. لیکن کوئی راضی. جب آپ کا اور میرا مقصد مطمع نظر یہ بن جائے ہم نے لوگوں کو راضی کرنا ہے، لوگ راضی نہیں ہوں گے لیکن اللہ ناراض کر بیٹھو گے. اور جب آپ کا اور میرا مطمع نظر یہ ہے کہ صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، حدیث کے لفظ ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے اللہ تو راضی ہوتا ہی ہوتا ہے، لوگوں کو بھی اللہ اپنے ان بندوں سے راضی کر دیتا ہے. مقصد حیات یہ ہے کہ اللہ راضی ہو ہر مسئلے میں. وہ شادی ہے، وہ غم ہے، وہ خوشی ہے، وہ تجارت ہے، وہ کاروبار ہے، وہ معاملات ہیں، وہ تعلقات ہیں، وہ اخلاقیات ہے، وہ میاں بیوی کے ہر معاملے میں اللہ کا حکم کیا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے. جب صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہ ایمان پر ایسے ثابت قدم رہتے ہیں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کس طرح مصیبتوں کو برداشت کیا کرتے تھے. کفار مکہ اور مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. سیدنا بلال کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. امیہ نے کتنا ظلم نہیں کیا. گلے میں رسی ڈال کے کھینچا جاتا، گھسیٹا جاتا، تپتی ہوئی ریت پہ ڈالا جاتا، تپتے ہوئے سنگریزوں پہ ڈالا جاتا. بعض آثار میں آتا ہے کہ ایک دفعہ امیر المؤمنین عمر نے ان کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور وہاں پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ہڈیوں کا پنجر تھا. رو پڑے، کہا بلال یہ سب کیسے برداشت کیا. تو بلال کے جذبات کی زبان دینے کی اجازت دیجیے. کہا عمر رضی اللہ عنہ، کھانے کو ملے یا نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے، پینے کو ملے یا نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے، زندہ رہوں یا مر جاؤں گزارا ہو سکتا ہے، رب کی توحید پلے میں نہ رہے تو گزارا. یہ سب اس رب کو راضی کرنے کے لیے برداشت کیا. شان کیا ملی بلال کو. آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں بلال کیا عمل کرتے ہو. جنتوں میں چلتا تھا، تم دنیا پہ چلتے تھے، تمہاری جوتی کی آواز میں جنتوں میں سنتا ہوں. کیوں؟ سمجھ لیا توحید یہ ہے. اب احد کا نعرہ زبان سے جدا نہیں ہو رہا. اللہ مشکل کشا، اللہ حاجت روا، اللہ احد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا ساتھی ساجی نہیں ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کے در کا منگتا نہیں ہے، کوئی اس کے روپ میں دنیا میں نہیں آیا، وہ کسی کے روپ میں نہیں آیا، کوئی اس میں فنا نہیں ہوتا، وہ کسی میں حلول نہیں کرتا. قل هو اللہ احد، وہ احد ہے، وہی معبود برحق ہے، عبادت صرف اس کا حق ہے، باقی سب عابد ہیں، معبود صرف ایک اللہ ہے. خباب رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ کفار مکہ نے کیا کیا. تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹا دیا جاتا اور وہ کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے، ان کے جسم کی چربی اور ان کے جسم سے نکل کر جسم کا مادہ ان کوئلوں کو ٹھنڈا کر دیتا، لیکن ان کی زبان سے رب کی وحدانیت کا ترانہ. اس حالت میں اتنا ظلم برداشت کر کے بھی خباب ایک دن آتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب سے، ہم نے کہتے ہیں اللہ کے وسلم کفار کا ظلم بہت بڑھ گیا ہے، ہمارے لیے کوئی دعا کر دیجئے. دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیسے ثابت قدمی اور استقامت کا درس دیتے ہوئے کہتے ہیں. آپ نے فرمایا تم سے پہلی امتوں پر تو یہ حال بھی ہوا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تو کافروں نے اسے پکڑا اور سر پہ اس کے آرا رکھ کر چلا کر اس کے جسم کو دو ٹکڑے کر دیے، لیکن اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ کا ترانہ چھوڑا نہیں سکے. زندہ آدمی کے جسم میں لوہے کی کنگھی داخل کرتے اور ان کی ہڈیوں سے ان کا گوشت الگ کر دیا جاتا. تم ابھی سے یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے. ابھی تم پر وہ حال نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے، لیکن انہوں نے دین پر استقامت کا پہاڑ بن کر زندگی گزار دی. پیارے بھائی، یہ روح اور جسم کا رشتہ ٹوٹ جائے لیکن بندے اور اس کے رب کا رشتہ نہ ٹوٹے تو سودا بڑا کامیابی کا ہے. یہ ہے استقامت کی اہمیت. اللہ کے دین میں کوئی شخص سچے دل سے جب توحید کو قبول کر لیتا ہے تو تکلیفیں آتی ہیں. توحید کا راستہ ہی ایسا ہے کہ کوئی آپ کے گلے میں پھولوں کے ہار نہیں ڈالے گا.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ آئیے. سگے چچا ابو لہب نے گالیاں دی تھی، بد دعائیں دی تھی، کوسلے دیے تھے، پتھر مارے تھے، اپنی قوم والے دشمن بن گئے تھے. مکہ چھوڑا تھا، روتے ہوئے چھوڑا تھا. کہا تھا بیت اللہ، کعبہ، مکہ تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، تیری قوم مجھے تیرے اندر رہنے نہیں دیتی، تجھے چھوڑ دوں گا، رب کی وحدانیت کے پیغام کو نہیں چھوڑوں گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر گئے، لیکن توحید کی دعوت کو نہیں چھوڑا. تو یہ ہے مومن کا طریقہ کہ پھر جب وہ توحید کو سمجھ لیتا ہے، اس پہ ڈٹ جاتا ہے، پھر کسی کی ٹینشن اس کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. اس کی ایک ہی سوچ ہوتی ہے، عرش والا راضی رہے. اور عرش والا کیا کہتا ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم نے سمجھا ہے تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ یہ دعویٰ کر کے کہ لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ لیا، مسلمان بن گئے، اب تم جنت کے حقدار بن جاؤ گے. ابھی تک تم پر وہ احوال وارد نہیں ہوئے، تمہارے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوا جو تم سے پہلے لوگوں پر ہوا تھا. مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، ان پر اللہ کے راستے میں تکلیفیں آئی، مصیبتیں آئی اتنی کہ وہ ہل گئے، ان کے قدم ہل گئے، اتنی مصیبتیں آئی. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، اتنی مصیبتیں، اتنی تکلیفیں، اتنے غم آئے کہ رسول بھی پکار اٹھے اور رسول کے ساتھی بھی پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو اللہ کی مدد بڑی قریب ہے. یہ احوال ہوئے، لیکن انہوں نے استقامت کے راستے کو نہیں چھوڑا. بھائی آج بھی یہ حالات ہیں، آج بھی ایسے معاملات ہیں. رب کی وحدانیت کو مان لیتے ہیں، باپ دشمن بن جاتا ہے، بھائی دشمن بن جاتے ہیں. میں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں. ایک شخص کو میں جانتا ہوں، اللہ اس کو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی دے. اس کے باپ نے 3 شادیاں کی اور اس میں سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اور باپ اہل بدعت کا بہت بڑا نمائندہ تھا. بیٹے کو اللہ نے توحید کی سمجھ دے دی، وہ اہل ایمان کے صف میں شامل ہو گیا. باپ نے پنچایت میں بیٹھ کر کہا 3 شادیاں میں نے کی تھی تو یہ 2 بیویوں سے اولاد نہیں ہوئی، ایک ہی بیوی سے میرا یہ ایک بیٹا ہوا، لیکن یہ ماں باپ کا، دادا بابا کا راستہ چھوڑ چکا ہے. میری طرف سے اجازت ہے اسے گولی مار دو، اسے قتل کر دو، مجھے کوئی ٹائم، میں کسی کے خلاف کیس نہیں کروں گا کہ اس نے ماں باپ کا دین چھوڑا ہے. اور اس نوجوان نے بھی کہا کہ بابا اگر گولی ہی مارنی ہے مار دو، میں جو توحید کو سمجھ چکا ہوں، اب میں قبروں پہ سجدے نہیں کروں گا، اب میں غیر اللہ کی عبادت نہیں کروں گا. گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، ظلم ہوتا ہے، ستم ہوتا ہے، سب کچھ برداشت کرتے ہیں، لیکن اپنے اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے. ارشاد باری تعالیٰ سنیے، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ انہیں ایمان قبول کر لینے کے بعد یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ان کا ٹیسٹ نہیں ہوگا، ان کا امتحان نہیں ہوگا. میں نے کہا میں ایمان لے آیا، کیا کوئی آزمائش نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی غم نہیں آئے گا، کوئی دکھ نہیں آئے گا؟ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا؟ یہ سوچ اہل ایمان کی نہیں ہے. جب اللہ کے دین پہ چلو گے مصیبتیں آئیں گی، سچے ہو یا جھوٹے اللہ دیکھے گا. آزمائش آنے کے بعد آپ ثابت قدم رہتے ہو، آپ اللہ کی محبت میں ڈٹے رہتے ہو کہ اللہ جو ہونا ہو جائے. مگر ایک بندے نے نئی نمازیں پڑھنی شروع کی، مسجد گیا، وہ تو جوتی چکی گئی. اس نے کہا چنگی نمازیں پڑھائی ہیں، میری جوتی چوری ہو گئی. گھر بیٹھتا تھا، سین میں جاتا تھا، فلموں میں جاتا تھا، تو جوتی تو پیر میں رہتی تھی نا. مسجد گیا، جوتی اٹھا لی، میں دوبارہ مسجد نہیں جانا. ایک جوتی نے اسے مسجد سے غائب کر دیا. تو کیا یہ بھی اللہ کی محبت کا دعوے دار ہے؟ کیا یہ بھی کہہ سکتا ہے مجھے اللہ سے پیار ہے؟ اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے، اللہ کے دین پہ عمل کرتے ہوئے کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، مومن کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ جو کچھ تو نے لے لیا وہ بھی تیرا، اور جو بچا ہے وہ بھی تیرا، ہم نے بھی لوٹ کر تیری طرف آنا ہے. یہ تو مالک نے پہلے کہا میں تمہیں آزماؤں گا، تمہارے مالوں میں، جانوں میں، تمہاری تجارت میں، تمہاری کھیتیوں میں نقصان دے کر، اور جو صبر کرے گا پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اسی کے لیے بشرا ہے، اسی کے لیے بشارت ہے. تو بھائی اللہ کے دین پہ عمل کرتے ہوئے قابو رہیے. پریشانی آئے، غم آئے، دکھ آئے تو اللہ کی طرف لوٹیے. اللہ تیرا ہی ہوں نا، جو کچھ میرا تھا تو نے لے لیا، اللہ میں راضی ہوں. ایک صحابی کا بیٹا فوت ہو گیا، صحابی سفر میں تھے، واپس آئے
بیٹا فوت ہو چکا ہے، بیوی اتنی نیک ہے کہ اپنے خاوند کو اس نے بتایا ہی نہیں کہ تیرا بیٹا فوت ہو گیا، اس کے لیے کھانا گرم کیا، کھانا کھلایا، خود اس کے لیے زینت اختیار کی، رات اس کے ساتھ حق زوجیت ادا کیا، اور جب اس کی سفر کی ساری تھکاوٹیں اتر گئی، پرسکون ہو گیا، کہنے لگی اچھا بات ایک پوچھنی ہے آپ سے۔ کہا جی پوچھو۔ کہا کسی کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے کہ یہ امانت ہے، میں کچھ دنوں بعد اس سے واپس لے لوں گا، پھر وہ امانت واپس لینے والا اس سے واپس لے لے، تو جس کے پاس امانت رکھی ہوئی تھی اس کو ناراض تو نہیں ہونا چاہیے نا، اسے شور شرابہ واویلا تو نہیں کرنا چاہیے؟ کہا نہیں ٹھیک ہے، جس کی امانت تھی اس نے لے لی تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ، واپس دے دینی چاہیے۔ کہا وہ جو بیٹا تھا نا ہمارا، وہ اللہ کی امانت تھی نا ہمارے پاس، وہ اللہ نے واپس لے لیا ہے، اندر اس کی لاش پڑی ہے، جائیے اس کے غسل کفن کا انتظام کیجیے۔ یہ بڑا حیران ہوا، اتنی صابرہ عورت، اتنی صابرہ عورت۔ ساڑھے تے اللہ معاف فرمائے، ہلدی مکی ہوئے اور بندہ باہروں ڈیوٹی تو کر کے آوے تو گھر تینوں کیا اسی کے مرچا مکیاں نے، دروازے سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے، سوائے جس کے گھر کو اللہ بچائے بچائے۔ اور وہاں کیا حالت ہے، بیٹا فوت ہو گیا اور بیوی اس کے لیے کھانا بھی بناتی ہے، اس کے لیے زینت بھی اختیار کرتی ہے، اس کے ساتھ حق زوجیت بھی ادا کرتی ہے۔ اس سے نہیں رہا گیا، صبح پہنچ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا۔ آپ نے کہا تمہاری رات ملاقات ہوئی؟ کہا جی ہوئی۔ اے اللہ ان کی ملاقات میں برکت دے اور ان کو پھر ایک نیک بیٹے سے نواز دے۔ اللہ نے اس ملاقات میں برکت دی اور پھر اس کی گود میں ایک نیا بیٹا دے دیا۔ مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، غم آئے گا، لیکن اس پہ صبر، استقامت، یہ ہے اللہ کا دین۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ انعام کتنا بڑا ہے، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، اب کسی اور کو رب نہیں مانیں گے، اللہ ہمارا رب ہے، کسی اور کو رب زبان سے کوئی بھی نہیں کہتا، لیکن ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے جو خالص ایک رب کے لیے ہوتا ہے۔ ہم کس کو پکارتے ہیں مصیبت میں؟ اللہ کو، یا اللہ مدد، آپ نے اللہ کو رب مانا۔ اور اگر آپ کہیں یا پیر مدد، تو آپ نے پیر کو رب بنا لیا نا، یہ پکار تو اللہ کا حق تھا۔ آپ نے قربانی کی اللہ کے لیے، اور پھر آپ نے قربانی کی قبر کے لیے، مندر کے لیے، درگاہ کے لیے، بت کے لیے، تو آپ نے اللہ والا حق کس کو دے دیا؟ پیر کو، قبر کو، پتھر کو، صنم کو، مندر کو۔ تو آپ نے کیا کیا؟ اس کو اللہ کا شریک بنا لیا۔ مومن جب اللہ پر ایمان لاتا ہے پھر اس پہ ثابت قدم رہتا ہے کہ نہیں، عبادت اللہ کا حق ہے، سجدہ اللہ کا حق، رکوع اللہ کا حق، نظر اللہ کا حق، قربانی اللہ کا حق، طواف بیت اللہ کا اللہ کا حق، اللہ کی عبادت، حج اللہ کا حق۔ میں نے اللہ کی عبادت میں کسی کو پارٹنر نہیں بنانا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے جب اس پہ استقامت اختیار کرو؟ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور آوازیں لگاتے ہیں، اللہ تخافوا، خوف نہیں کرنا، غم نہیں کرنا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، تمہیں جنت کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں تیرا دین سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے آئے ہیں، اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت الفردوس میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمانا۔ تمہیں جنت کی خوشخبری ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ جنت کی خوشخبری کس بات پہ ہے؟ استقامت پہ، کہ توحید کو سمجھنے کے بعد، عقیدے کو سمجھنے کے بعد پھر کوئی لالچ، پھر کوئی خوف۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی گرفتار ہو گئے، بادشاہ نے اس کو بڑا لالچ دیا کہ بات سنو، میری بیٹی سے شادی کر لو۔ انہوں نے کہا نہیں منظور۔ کہا میری بادشاہت میں حصے دار بن جاؤ، دین چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو، عیسائی ہو جاؤ، یہ سب کچھ تمہیں دوں گا، آدھے پارٹنر بن جاؤ گے۔ کہا نہیں منظور۔ کہا اچھا یوں کرو، پھر اس کو لے جاؤ اور کڑاہا تیل کا خوب گرم کرو، جب بالکل تل چھٹ بن جائے تو اسے اٹھا کر اس میں ڈال دو۔ ڈرانے کے لیے پہلے غلاموں کو ڈالا گیا، وہ سکنٹوں کے اندر ہڈیاں چٹک اٹھی۔ کہا لے جاؤ اس کو، لیکن سنو اگر یہ واپس آنا چاہے تو نوجوان مجھے بڑا پیارا لگا ہے، اس کو واپس لے آنا، مارنا نہیں ہے، اگر یہ میری آفر کو قبول کر لیتا ہے۔ اب یہ جا رہا ہے، غلام کے مرتے ہوئے نہیں روئے تھے لیکن جاتے ہوئے رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ تو وہ سپاہی لے کر واپس آ کے بادشاہ سلامت، یہ تو رونے لگ گیا ہے۔ کہا میں نے نہیں کہا تھا میرا داماد بن جا، میری حکومت میں پارٹنر بن جا؟ کہا ظالم تو نے میرے آنسوؤں کی قیمت کو نہیں جانا۔ کہا کیا مطلب، تو ڈر سے نہیں رویا؟ کہا نہیں میں ڈر سے نہیں رویا، میں تو حسرت سے رویا ہوں۔ اللہ آج تیرے لیے جان قربان کرنے کا ٹائم آیا،
تو میری صرف ایک ہی جان ہے جو میں تیرے نام پہ قربان کروں گا، کاش میری اتنی جانیں ہوتی جتنے میرے جسم پر بال ہیں، اور ہر بار مجھے یوں جلایا جاتا، میں ہر بار تیری راہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے جل جاتا، تیری توحید میں کسی کو شریک نہ بناتا۔ یہ ہے اللہ والے، یہ ہے رسول اللہ کے صحابی۔ فرشتے آئیں گے کہ اب تم پر کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے، ہم آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، چلو اللہ کی جنتوں کے وارث بن جاؤ، اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ، تمہیں وہاں ہر وہ چیز ملے گی جو تمہارے دل میں آئے گا، جو تمہاری خواہش ہوگی۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ ساری میزبانیاں ہیں اللہ غفور الرحیم کی طرف سے۔ تو پیارے بھائی، یہ زندگی کتنی ہے؟ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، یہ زندگی کتنی لمبی ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال؟ 70 کے بعد بھی کوئی زندگی عزت والی رہ جاتی ہے؟ بندہ 80-90 سال دا ہوئے تھے، بچے بھی سوائے جنہیں اللہ ہدایت دے منجی کمرے چو کٹ کے برانڈے چ پا دینے، بابا ساری رات کھنگ دے انہوں باہر منجی پاؤ۔ وہ بھی کوئی زندگی ہے؟ معذوری کی زندگی، اس سے تو اللہ کے بھی وسلم نے پناہ مانگی ہے، مجھے ذلت والی زندگی اس سے محفوظ رکھنا۔ اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، ایسی عمر جس میں محتاجی ہو، پیمپر لگے ہوئے ہیں، بستر پہ پڑے ہیں، اللہ ایسی زندگی سے بچانا، چلتے پھرتے ہاتھ پاؤں اٹھا لینا، کسی کا محتاج نہ کرنا۔ چلو مان بھی لیں بھی آپ کو 100 سال کی زندگی اور بڑی صحت مند ملی، آپ کسی کے محتاج نہیں ہوئے، 100 سال کے بعد پھر مرنا ہے، تو یہ پوری زندگی ہماری اگر 100 سال بڑی صحت والی بھی گزر جائے، قیامت کا پہلا دن کتنا لمبا ہے؟ 50,000 سال لمبا قیامت کا پہلا دن ہے۔ اور جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ان میں شامل نہ کرنا۔ موت کو موت آئے گی، موت کو مینڈے کی جانور کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا، اور آواز کیا لگے گی؟ موت کو موت آ گئی۔ جنتیوں ہمیشہ کی جنت، جہنمیوں ہمیشہ کی جہنم۔ یہ کون سی زندگی ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، جس کا کوئی اختتام؟ جنت میں کوئی موت، جنت میں کوئی نیند، جنت میں کوئی نعمتوں کے کم ہونے کا تصور؟ جنتوں میں یہ بھی تھوڑا پیکج مک گیا بھی ہور مزید روٹی نہیں کھانی، جن نے پیسے دیتے سن پورے ہو گئے، نہیں، جنت جو دل میں آئے کرو۔ او بھائی 60 70 80 سالہ زندگی کو اگر ہم نے اس جنت کمانے کے لیے نہ خرچ کیا تو ہم سے بڑا بھی کوئی بد نصیب ہوگا۔ اور جنت کتنی آسان کر دی میرے مالک نے کہ جس نے سچے دل سے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے تقاضوں پہ عمل کیا، توحید کو سمجھا، پھر شرک نہیں کیا، پھر غیر اللہ کی عبادت نہیں کی، 5 وقت کی نماز ادا کی، اللہ نے مال دیا تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کی، اللہ نے صحت دی تو روزے رکھے، اللہ نے مال اور صحت دی تو حج کرنے کے لیے گئے۔ حدیث میں آتا ہے ایسا بندہ اللہ کی جنتوں کا مہمان بنے گا۔ اچھا اگر بیمار ہو تو روزے سے چھٹی ہو گئی، کسی کو فدیہ کر کے کھانا کھلا دو۔ اگر بیمار ہو اور پیسہ نہیں ہے تو حج سے بھی چھٹی ہو گئی۔ اچھا اگر پیسہ نہیں ہے، فقیر آدمی ہو، زکوٰۃ سے بھی چھٹی ہو گئی۔ کیا رہ گیا پیچھے؟ ایک اللہ کی توحید، میرے نبی کی رسالت پہ ایمان اور نماز۔ نماز کی چھٹی، آج کرکٹ میچ ہے، آج ورلڈ کپ ہے، آج کی نمازیں چھٹی ہو مل سکتی ہے؟ نماز کی چھٹی نہیں، دشمن پیچھے لگا ہوا ہے، دوڑتے دوڑتے نماز کا ٹائم ہو گیا، اسی حال میں نماز پڑھ لو، چھٹی۔ آج جی وہ بڑا تھکا ہوا تھا، پورا ہفتہ پچھلا کام کرتا رہا، آج جمعے کا دن تھا تو میں نے سوچا سونے سے پہلے 5 نمازیں اکٹھی پڑھ لوں گا، یہ نماز ہوگی؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کے نماز چھوڑی تو کفر کیا۔ ایک توحید اور رسالت پر ایمان اور ایک 5 وقت کی نماز، عقیدے کی سلامتی کے ساتھ میں اور آپ اللہ کی جنت کے مہمان بن سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے مولا، جنت الفردوس میں اہل ایمان کو تیرے چہرے کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، اللہ جتنے بھائیوں تک بہنوں تک ہماری آوازیں پہنچ رہی ہیں، اللہ جتنے اہل ایمان ہیں ان سب کو، ہم سب کو ان پیاروں میں شامل فرما دے
جو جنت الفردوس میں تیرے چہرے کا دیدار کریں گے۔ اے اللہ اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما دے۔ اے اللہ یہ دنیا ایسے گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ جب موت کا فرشتہ آئے تو یہ پیغام لے کر آئے، اے مبارک روح باہر نکل، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ اللہ ان بد نصیبوں میں شامل نہ کرنا جس کو فرشتہ آ کر پیغام دے گا، اے خبیث روح باہر نکل، تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہو چکا ہے۔ اللہ موت دینا کہ تو ہم سے راضی ہو، اللہ موت دینا کہ ہم تجھ سے راضی ہو، اللہ موت دینا کہ ادھر ہماری روح نکلے، ادھر جنت کی کھڑکی ہماری قبروں میں کھل جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔